ہمیں پہچانو. ہم نے بتایا ہے کہ ایسے پڑھنی ہے, ہم نے بتایا اتنی دیر پڑھنی ہے, ہم نے بتایا ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے. اب جب ہم سے سیکھو گے تو پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ. جب اس کی بارگاہ میں جا کے وہ پڑھو گے جو ہم نے بتائی, اسے عبادت کہتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے عبادت پہ عبادت کرو عبادت کرو. پہلے سمجھو تو صحیح کہ معرفت عبادت کیا ہے. خدا ہم سے کون سی عبادت چاہتا ہے؟ دیکھیے یہاں ماننا ضروری نہیں, پہچاننا ضروری ہے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا حدیث قدسی میں کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں ماننا جاؤں, میں نے چاہا میں پہچانا. آل محمد نے کہا کہ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو اب ہمارے ہاں اکثریت ماننے کو ترجیح دے رہی ہے. اللہ مطالبہ ماننے کا کر ہی نہیں رہا. یزید مانتا تھا کہ حسین رسول کا بیٹا تھا, حر پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے. لہذا ماننے پہ نہیں ہے, پہچاننے میں. آپ کسی مسلک چھوڑو, مسلمانوں کو چھوڑو, ہندوؤں سے جا کے پوچھو حسین کون ہے, وہ کہے گا رسول کا نواسہ. معلومات سب کے پاس ہیں, ہم نے پہچانا. اب ہم نے باقی سب آئمہ کو تو پہچانا, لیکن میری نوجوان نسل ہم ہیں 12ویں کی ریت. اب میں موضوع پہ آ گیا, یہ تھوڑی تمہید میں نے کی, موضوع پہ آیا. اور سب سے اندر سے میرا خود دل دکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اس امام جس کی ہم ریت ہیں اس کے بارے میں معلومات کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ گفتگو میں صرف تعارف کروا سکتے ہیں. ہمارے ایک امام ہیں, امام حسن عسکری فرزند ہیں, اللہ کے حکم سے غائب ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے. ایسا ہی ہے. اب اس دور کے امام کی اگر آپ نے معرفت ہی نہ رکھی تو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ تم اگر مر گئے, جہالت نہیں بابا جی, جہلیت کی موت. جہالت اور ہے, جہلیت اور. جو کسی چیز کو نہ جانتا ہو وہ جاہل ہے, اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں جاہل ہے. ہر جو اپنے علم کو جانتا ہے اس کے علاوہ دوسرے علم میں وہ جاہل ہے. جاہل ہونا عیب نہیں. رسول کے آنے سے پہلے زمانہ جہالت کا نہیں تھا, جہلیت کا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی اللہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی نبی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی فرشتہ ہے. رسول فرماتے اگر تم نے امام کو نہیں پہچانا تو سمجھو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کچھ. ہمارے اس امام کے بارے میں گفتگو اس لیے زیادہ کم کی جاتی ہے کہ خطبہ اور ذاکرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع خشک ہے. ان کی 3 معرفتیں, ایک ہے معرفت حقیقی, وہ اللہ ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسری ہے معرفت خاصہ, تیسری ہے معرفت عامہ. عام جو ہمارے بچوں کو یہ عام ہے, یہ معرفت عامہ ہے, معرفت خاصہ نہیں. معرفت خاصہ کیا ہے؟ معرفت خاصہ یہ ہے کہ اس دور میں اس امام کو اس انداز میں پہچاننا کہ نہ ماننے والوں میں اور پہچاننے والے کا فرق سمجھ میں آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں انتہائی منبر کے اس موضوع پہ جس سے منبر کی تہذیب اور منبر کی تاریخ بہت کم بولتی ہے. میں گفتگو کرنے لگا ہوں ولی العصر کی پاک ماں شہزادی ام القائم. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہر دور کے امام کی وہ زوجہ جس سے امامت چلنی تھی وہ کہیں نہ کہیں کی شہزادی ضرور تھی. اگر آپ کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ اس پاک گھر کی
پاک مخدرات نہیں، ورنہ میں پورے پورے شجرے پڑھتا کہ کس کس شہزادی کا شجرہ کہاں کہاں کس کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ام المعصومین جو ہیں، جو رسول کی زوجہ ہیں، وہ ملیکہ العرب، وہ پورے عرب کی ملکہ نہیں، ملیکہ۔ ملکہ اور ملیکہ میں فرق ہوتا ہے، جو ملکہ بنانے کی اہلیت رکھے اسے ملیکہ کہتے ہیں، جو ملکہ بنائے۔ اس ملیکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد، شجرہ جا کے ملے گا رسالت مابی کے خاندان سے۔ یہ میں کیونکہ ابھی شجرے نہیں پڑھ رہا، میں ابھی ان کے دنیاوی اعتبار سے تعارف کروا، وہ کائنات میں وہ عرب کی شہزادی، علی کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین، امام حسن کی زوجہ امراء القیس کی بیٹی جناب فروا، امام حسین کی زوجہ شاہ ایران کی بیٹی، ایران کی شہزادی، شہر بانو۔ میں ان بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن سے امامت چل رہی ہے۔ امام حسین کی زوجہ امام زین العابدین کی والدہ ایران کی شہزادی تھی، امام زین العابدین کی زوجہ جناب شہر بانو کی ایک بہن تھی گیہان بانو۔ یہ دونوں بہنیں جب امیر المومنین کے پاس آئی تھی تو شہر بانو کا عقد امام حسین سے پڑھا دیا تھا، گیہان بانو کا عقد محمد بن ابی بکر سے پڑھا دیا تھا، کیونکہ علی کہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے۔ اور اگر اس پہ بھی بحث کریں تو حجت کی اطاعت شجروں میں ڈال بھی دیتی ہے اور حجت کی بغاوت شجروں سے نکال بھی دیتی ہے، جیسا کہ قرآن میں نص موجود ہے نوح کے بیٹے کی، خدا نے کہا لیسا من اہلک، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا۔ اب محمد بن ابی بکر کی شادی گیہان بانو سے ہوئی، محمد بن ابی بکر اور گیہان بانو سے خدا نے ایک بیٹا دیا قاسم۔ قاسم کو اللہ نے بیٹی دی جس کا نام تھا ام فروا۔ جناب امام محمد باقر، جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت الحسن، جناب امام محمد باقر کی زوجہ فروا۔ اب امام حسن کے ساتھ پھر شجرہ مل رہا ہے، امام جعفر صادق کی زوجہ اسپین کی شہزادی، امام موسیٰ کاظم کی زوجہ رئیس خراسان کی بیٹی، امام علی رضا علیہ السلام کی زوجہ مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون۔ کیا بات ہے! امام ایسے ہوں جن کی ماؤں کے نام بھی منبر پہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام خاندان مغربیہ کی شہزادی، امام علی نقی کی زوجہ روم کی شہزادی، امام حسن عسکری کی زوجہ جس کا میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں شمعون کی نواسی کیسر روم کی پوتی۔ یہاں شہزادیوں سے نسلیں چلی ہیں۔ آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہے ام القائم، قائم کی ماں۔ کتنا اعزاز ہوگا اس بی بی کا جس سے خدا نے قیامت تک کے بادشاہ کو لینا ہے۔ اس شہزادی کا لقب ہے امینہ سر الہی، اللہ کے راز کی امینہ، جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھے جائیں اسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ اپنی امانت رکھے اسے ام القائم کہتے ہیں۔ یاد رکھنے والی مجلس گفتگو یاد رکھنے والی ہے، نوجوان متوجہ ضرور رہے۔ بی بی ام القائم کا جو خاندان ہے، سرکار ولی اللہ کا ننہال جو ہے، ان کا شہر ہے مقدونیہ، جسے جو اس دور میں یونان تھا، اٹلی آج کا اور روم۔ یہ جتنا بھی آپ کا جو آج کل 5-6 ممالک ہیں جسے آج کے دور میں جنوب مشرقی یورپ کہتے ہیں، یہ یورپ جو ہے یہ تمہارے 12ویں شہنشاہ کا ننہال ہے۔
اور میں کل کی گفتگو میں پڑھوں گا کہ امام جب آئیں گے تو کس کس ملک سے لشکر آئے گا. جہاں جہاں سے کس امام کی شہزادی آئی ہے نا، ہر اس امام، ہر اس جگہ سے قائم کا لشکر کا دستہ ہے، جسے اب اٹلی، یہ روم، یہ اس دور کا روم تھا جسے یونان بھی کہا جاتا ہے. آج یہ 5-6 ممالک میں تقسیم ہے. یہ تمہارے 12ویں شہنشاہ کا ننہال ہے. یہاں روم کا جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ دیکھیں کیسر نام نہیں ہے، کیسر ٹائٹل ہے. جو بھی روم کا بادشاہ ہوتا تھا، رومن امپائر جو بھی تھے، ان کو کیسر کہا جاتا تھا. اور ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسرا کہا جاتا تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا. اب جو پہلا کیسر ہے جس کا بائبل میں ذکر ہے، جو پہلا کیسر ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے نام کے ساتھ پہلی دفعہ کیسر آیا. اس لیے کہ کیسر کہا جاتا ہے جسے پیٹ چاک کے نکالا جائے. پیٹ کو چاک کرنا اسے کیسر کہتے ہیں. اس کی والدہ جو تھی، اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، وہ روم کی ملکہ تھی. آگے اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی. تو جب اس نے پیدا ہونا تھا تو ماں کے پیٹ کو چاک کر کے شکم کو، تو پھر اس کو لیا اور اس کے لیے پہلی دفعہ روم والوں نے لفظ استعمال کیا کیسر، یعنی کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی بادشاہ بن کے آیا. کیسر روم کا جو بیٹا تھا اس کا نام ہے نوفل بن میخائیل. یہ کیسر روم کا بیٹا ہے. یہ پہلے کیسر کا بیٹا ہے نوفل بن میخائیل. یہ باپ کے بعد پھر یہ کیسر بن گیا. نوفل بن میخائیل کے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے میخائیل ثانی اور ایک کا نام ہے یشوع. یہ جو یشوع ہے یہ قائم کی ماں کے والد کا نام ہے. اور یہ جو جناب قائم کی پاک ماں ہے، ان کا جو ننہال ہے اس کا تعلق ہے جناب عیسیٰ کی حواری شمعون پطرس کے ساتھ، جسے بائبل میں سائمن پیٹر کہا جاتا ہے. شمعون پطرس یہ حضرت عیسیٰ کی ایک وصی ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں جب حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے کرتے فلسطین کے علاقہ سے گزرتے ہوئے دریائے ابرہا کے کنارے میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان ہیں جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے، جن میں ایک کا نام شمعون اور ایک کا نام اندریاس، جسے آج کے دور میں بائبل میں سائمن پیٹر اور اینڈریو کہا جاتا ہے. یہ دونوں مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے. جناب عیسیٰ نبی نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کے انہیں پہچان کہا تم داؤد نبی کی نسل سے ہو. انہوں نے عیسیٰ نبی کو دیکھا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ عیسیٰ کا تعارف کرواؤ، نسل داؤد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نسل داؤد ہیں. 12ویں کی ماں کا شجرہ پڑھ رہا ہوں. شمعون جس کی نسل سے قائم کی ماں، ہم داؤد نبی کی نسل سے. اسے کہا کیا کرتے ہو؟ اسے کہا ہم مچھلیاں ماہی گیری کرتے ہیں. لفظ بڑا قیمتی آنے لگا. انہوں نے کہا ہم ماہی گیری کرتے ہیں. آدم نے کہا چھوڑو ماہی گیری. عیسیٰ نے کہا چھوڑو ماہی گیری، آؤ میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں. ماہی گیری چھوڑو، لفظ ہے تاریخ کے، آؤ میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں. اب یہ دریا کے اندر تھے اور جناب عیسیٰ دریا کے کنارے پہ تھے. دریا کے کنارے پہ جناب عیسیٰ نے ان کی طرف پانی پہ چلنا شروع کیا. جب عیسیٰ نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا تو یہ کشتی پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. عیسیٰ نے کہا اترو کشتی سے. انہوں نے کہا ہمیں تیرنا نہیں آتا. فرمایا ایسے چلو جیسے میں چل رہا ہوں. انہوں نے اس دور کی حجت کی صدا پہ لبیک کہا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا. اب یہ شمعون پطرس اور اندریاس جب چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے تو حضرت عیسیٰ سے آگے کہنے لگے تو ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے. حضرت عیسیٰ کا پہلا اعلان جو بائبل میں بھی موجود ہے، آج کے دور کی بائبل میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کیوں نہ میں تمہیں وہ اعلان سناؤں. آسمان کا بادشاہ بہت جلد زمین پہ بادشاہی کے لیے آ رہا ہے. آسمان کا بادشاہ بہت جلد زمین پہ بادشاہی کے لیے. انہوں نے کہا یہ راز، اس کا راز نہیں، جاؤ بستیوں میں جو اعلان میں کر رہا ہوں تم بھی کرو.
شمعون پطرس جناب قائم کے نانا اور اندریاس اینڈریو، یہ دونوں بستیوں میں چلے گئے اور جا کے اعلان کرنا شروع کر دیا، آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے، آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے، آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے۔ آخر یہ قائم کی ماں ہی اس کی نسل سے کیوں ہے؟ اعلان سنو ذرا، شمعون پطرس اعلان کیا کرتے تھے کہ آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے۔ آخر ایک دن جناب شمعون پطرس اور اندریاس دونوں چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے، انہوں نے کہا تو نے ہمیں کہا اعلان کرو، ہم نے اعلان تو کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں بتا تو صحیح کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو زمین پر آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ملاقات الہی کے لیے جیسے موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ جاتے تھے کوہ زیتون پہ۔ اگر آپ زیتون کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی آیت سمجھ آ جائے گی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ آؤ کوہ زیتون پہ چلیں، اندریاس کو لے کے اور شمعون پطرس کو لے کے حضرت عیسیٰ جب کوہ زیتون پہ گئے تو کوہ زیتون پہ جاتے ہی حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے آسمان کے بادشاہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک نور آیا، اس نور نے عیسیٰ کے چہرے کو سورج کی طرح روشن کیا، عیسیٰ کا لباس سفیدی کی طرح نمودار ہوا۔ اندریاس اور شمعون پطرس کوہ زیتون کے نیچے دیکھ رہے تھے، یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک نور کوہ زیتون پہ آ کے ٹھہرا۔ شمعون پطرس کی آواز آئی، کون ہے یہ؟ عیسیٰ کی آواز آئی، یہ موسیٰ ہیں جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور کوہ زیتون پہ آیا۔ شمعون پطرس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ایلیا ہیں۔ یہ ایلیا ہیں۔ اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ دینے لگا ہوں، کلیم اللہ بھی آ گیا اور کلام اللہ بھی آ گیا۔ جناب عیسیٰ نے جب کہا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ ایلیا ہے تو شمعون پطرس نے کہا کہ وہ آسمان کا بادشاہ کون ہے ان دونوں میں سے جو زمین پہ آنے والا ہے؟ عیسیٰ نے کہا تھا میں تمہاری ان سے ملاقات کراؤں گا، ایلیا بتائے گا کہ وہ آسمان کا بادشاہ کون ہے۔ وہ کہتے ہمیں خبر نہیں تھی، ایک نور تھا جو کوہ زیتون پہ کھڑا تھا، ہم نے اس نور کی طرف متوجہ ہو گیا کہ کون ہے وہ آسمان کا بادشاہ۔ یہ اچانک آسمان سے ایک ابر سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا، اس نے گرجا اور کوہ زیتون میں اس میں سے آواز آنی شروع ہوئی اور نیچے سے ایلیا نے کہا یہ ہے وہ آسمان کا بادشاہ جو ان قریب زمین پہ آنے والا ہے۔ ہم نے کہا ہم اسے کیا کہہ کے سلام کریں؟ فرمایا شمعون پطرس جھک جاؤ اور اسے کہو السلام علیکہ یا حجت اللہ علی العرش۔